نمبر 1، 2 اور 3 کی تلاوت کی گئی۔ اے بچہ، آیت نمبر 1، 2، 3 کی تلاوت کی گئی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حامیم، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے مطلب ہمیں نہیں بتائے گا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی حامیم، الف لام میم اس قسم کے جو کلمات ہیں ان کے مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان پر اس طرح ایمان رکھنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی نازل فرمایا۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ کتاب مبین سے مراد قرآن شریف ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ کتاب مبین کھلی کتاب، واضح کتاب، کتاب واضح ہے، کھلی ہے، وضاحت کرنے والی ہے، حق اور سچ کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو بعض لوگ جو ہے وہ غلط تفسیر کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن شریف اتارا گیا، قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ تو یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات، یہ رمضان میں آتی ہے یا شعبان میں آتی ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پر اس رات سے مراد لیلۃ البراءہ، یا جسے اردو میں شب برات کہتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن شریف کو اتارا؟ اس کا مطلب یہ جو رات ہوگی یہ رمضان میں ہوگی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف اتارا گیا۔ اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا مبارک رات میں۔ تو وہ مبارک رات کس طرح شعبان کی کوئی رات ہو سکتی ہے جبکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ تو ظاہر ہے وہ رات رمضان ہی کی رات ہے۔ اور رمضان کی کون سی رات ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو معاملہ صاف ہے کہ یہاں پر جس رات کا ذکر ہے اس سے مراد
شب قدر کی رات ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی، مطلب اس بیان کے اندر یہ واضح میں نے کر دیا کہ سورۃ الدخان میں جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد رمضان کی رات ہے، شب قدر ہے۔ اور یہ تو پتہ ہے شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ تو صاف ہے کہ قرآن شریف شعبان کی 15ویں رات کو نازل نہیں ہوا، بلکہ رمضان کی شب قدر میں نازل ہوا۔ اچھا، اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ قرآن شریف تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے 23 سالوں میں، تو شب قدر ایک رات میں کیسے نازل ہوا؟ تو اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا جو سب سے نچلا آسمان ہے، اس پہ پورا کا پورا شب قدر میں نازل ہو گیا، اور پھر آسمانی دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، تقریباً 23 سال۔ اچھا، دوسری بات کہ چلو قرآن شریف تو شب قدر میں نازل نہیں ہوا، قرآن شریف تو شب برات میں نازل نہیں ہوا، شب قدر میں نازل ہوا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو نازل نہیں ہوا، جس کو لیلۃ البراء یا شب برات اردو میں کہتے ہیں۔ تو کیا اس کے علاوہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو سمجھیے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کو، اس پورے مہینے ہی کو ایک فضیلت حاصل ہے، وہ یہ کہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رمضان سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رمضان سے جڑا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ تو اس پورے مہینے میں آدمی جتنے روزے رکھ سکتا ہے رکھے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کثرت کے ساتھ اس کے اندر روزے رکھنا مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فرض نہیں ہے۔ اور اگر یہ احتمال ہو کہ شعبان میں روزے رکھنے سے پھر رمضان میں روزے رکھنے کی ہمت کم ہو جائے گی، تو پھر تو بہرحال نہ رکھے۔ تو یہ تو ایک فضیلت شعبان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ رمضان سے ملا ہوا ہے، رمضان کی تمہید ہے اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ دوسری بات، خاص 15ویں شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کا دن، تو ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ ہر مہینے کی، اچھا جب بھی میں مہینہ کہوں گا تو میری مراد اسلامی کیلنڈر ہوگا، وہ شمسی کیلنڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، جنوری فروری والا کیلنڈر مراد نہیں ہوگا، اسلامی کیلنڈر مراد ہوگا۔ تو ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔
اس کا حدیث میں ذکر ہے. یعنی ہر اسلامی کیلنڈر کا جو مہینہ ہے محرم، صفر، جتنے بھی مہینے ہیں ان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں. ایام 20 سفید دن کہتے ہیں. تو 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے ہر مہینے کی. تو شعبان میں بھی یہی ہے کہ شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے. تو ایک تو اس طرح بھی 15ویں شعبان جو ہے وہ اس میں آ گئی، 13ویں، 14ویں اور 15ویں میں آ گئی، جس کا حکم عام ہے تمام مہینوں کے لیے. دوسری بات کہ بعض روایات میں خاص 15ویں شعبان میں روزہ رکھنے کا بھی تاکید آئی ہے. غالباً ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو. تو اس روایت پر عمل کرنے کی نیت سے اس رات کو عبادت کرنا، جو کہ آج 24 شعبان ہے، آج 24 ہے، تو ابھی جو رات آئے گی وہ 15ویں رات ہوگی. تو رات کو عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا اور کل روزہ رکھنا، تو یہ بھی مستحب ہے. یہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو کوئی گناہ ہوگا یا کوئی برائی ہوگی یا اس پر قابل اعتراض ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بھی جو ہے روایت میں آیا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی بخشش کرتا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. تو احادیث و روایات آئی ہیں اس رات کے بارے میں، گو کہ اتنی مضبوط بھی نہیں ہے سند کے لحاظ سے، لیکن بالکل ساقط بھی نہیں ہے. تو اس رات کو عبادت کرنا، ان روایات پر عمل کرنے کی نیت سے، اور روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ محمود ہیں، مستحب ہیں. ویسے تو ہر رات کو عبادت کرنا ہی محمود ہے. اس پہ تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات کو تہجد پڑھتے تھے، راتوں کو قیام فرماتے تھے. تو ویسے تو ہر رات کو اٹھنا، عشاء کے بعد سو جانا، اس کے بعد جو ہے رات کو اٹھنا، وہ تو ایک خاص وقت ہے ہی تمام راتوں میں. کیونکہ نہایت صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ رات کے آخری پہر میں، تیسرے پہر میں، تیسرا جو حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ خاص رحمت جو ہے متوجہ ہوتی ہے اور نازل ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. اب ذرا سوچو، یہ ہر رات کو ہوتا ہے. اس میں نہ شب قدر کی خصوصیت ہے، نہ شعبان کی 15ویں رات کی خصوصیت ہے، نہ کسی اور رات کی خصوصیت ہے. یہ تو ہر رات کو ہوتا ہے. ہر رات کو، رات کے آخری حصے میں، جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. کتنی بے قدری ہے ہماری طرف سے، کتنی بے قدری ہے ہماری طرف سے، اور کتنی یعنی کہ بے نصیبی ہے
کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار جو ہے اعلان کر رہا ہوتا ہے اور آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو لامکان ہے، جگہ سے وقت سے پاک ہے، وہ ظاہر ہے کوئی جسم و روح سے پاک ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب بھی قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز آئے یہ اللہ کی شان کے لائق ہوتا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس سے مراد اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ اوپر ہے پھر نیچے آ گیا یا نیچے ہے پھر اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے۔ تو خاص نزول اور پھر اعلان ہر رات کو، اور میرے بھائیو ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ چلو جو سو رہے ہیں وہ تو غافل ہیں، بعض لوگ اس وقت گناہ میں مشغول ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی خراب چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چوری چکاری، ڈاکیتی، زناکاری، شراب خوری، توبہ استغفر اللہ العظیم۔ جب وہ وقت خاص ہے اور اس میں نیک عمل بھی خاص ہے تو پھر اس میں گناہ بھی زیادہ سنگین ہے کہ ایسے وقت میں، تو یہ تو ہر رات میں ہے میرے بھائیو، ہر رات میں، اس میں نہ ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے چلو پھر بھی حاصل ہو جائے گا۔ فجر میں تو باہر اٹھنا ہے، وہ تو فرض ہے۔ فجر کی جو وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، اس سے آدھا گھنٹہ پہلا ہم اٹھنے والے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ نصیب کر دے، ہم اٹھنے والے ہو جائیں، ہمارے اندر یہ شرمندگی اور یہ جو ہے نا بے شرمی کا احساس ہو جائے کہ کس طرح میرے رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اور میں غافل پڑا ہوں، توبہ استغفر اللہ۔ اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، ہاں پھر اللہ سے مانگو، اللہ اللہ۔ اس وقت آدمی اللہ سے مانگے اور پھر فجر کی نماز پڑھے، 2 سنت پڑھ کے مسجد میں آ جائے، نماز پڑھے فجر کی، پھر اذکار کرے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے اذکار کرتا رہے ان جگہ پر بیٹھا رہے، 10-12 منٹ کے بعد اٹھے اور 2 رکعت اشراق کی 4 رکعت اشراق کی نفل پڑھے، صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعت پڑھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنی روزی کے لیے نکل جائے، اللہ کی مدد، اس کی رحمت اس کے ساتھ، کامیاب نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک تو حدیث میں ہے کہ تو دن کے شروع میں 4 رکعت میرے لیے پڑھ لے، سارے دن میں تیرے لیے کفارت کر دوں۔ 4 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 6 منٹ، 5-6 منٹ لگتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھو، دعا پھر 2 رکعت صرف دعا اور پڑھو، 6 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 6 منٹ 4 رکعت تم پڑھ لو، اللہ، سارا دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اپنی روزی، پھر زور کی نماز کا تو دعا، زور کی نماز۔ تو شب برات کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ روایات اور احادیث موجود ہیں کہ جس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ 15ویں شعبان کی رات جو کہ یہ رات آئے گی وہ ہے، اس میں عبادت کرنا،
اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، نہ رکھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رات کو قبرستان جانا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو قبرستان جانا، تو پہلی بات تو سمجھ لو کہ اس رات کو ہمیشہ قبرستان جانا یہ کوئی حدیث میں ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مروی ہے کہ وہ ایک دفعہ 15ویں شعبان کو قبرستان گئے تھے۔ اگر کوئی زندگی میں ایک بار چلا جائے اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر 15ویں شعبان کی رات کو جسے شب برات کہتے ہیں اردو میں، قبرستان جانے کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ چیز جو ثابت ہے جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کرنا سنت ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنا پھر وہ بدعت ہوتا ہے، پھر وہ گمراہی ہوتا ہے۔ اب تہجد پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہر رات کو تہجد پڑھو، مگر قبرستان جانا تو چلو کبھی چلا گیا، مگر ہر 15ویں شعبان کو جا رہا ہے یہ بدعت ہے۔ اچھا، قبرستان جا کر کیا کرنا ہے؟ کوئی پھول نہیں دیکھنے ہیں، کوئی وہ پتیاں شتیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ڈالنی ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اس کی دین میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان گئے جب برات کو، انہوں نے کوئی پھول پتیاں نہیں پھینکی تھی قبروں پر۔ قبرستان میں جانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے۔ ہمارا تو قبرستان نزدیک ہی ہے، روزانہ ہمارا گزر ہوتا ہے، کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول، دنیا کی فکروں میں اتنے مشغول، کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ ایک دن مرنا ہے ہمیں، اور وہ دن آج بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں گھر بیٹھا ہوں اور ہمارا کوئی موت آ جائے، میرے کو بیان ختم کرنے کا ٹائم بھی نہیں دے گا۔ تو قبرستان میں اگر کبھی کو چلا گیا زندگی میں ایک بار چلا گیا، اچھا ویسے قبرستان جانا یعنی کسی دن کو مخصوص کیے بغیر تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، سمجھے نا، یہ ٹھیک ہے کہ آدمی قبرستان جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، کہ موت کو یعنی کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو آدمی قبرستان چاہتے ہیں تاکہ اپنی موت کو یاد کرے، عبرت کرے، اور قبرستان سے مراد کسی کا دربار نہیں ہے، عام قبرستان جو ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہ درباروں پہ جانا بالکل بدعت ہے، اور دربار پہ جانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا تو خالص شرک اور کفر ہے۔ وہ تو مر چکا ہے، وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ اگر زندہ بھی ہوتا تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی تو بندہ ہے، خدا تو نہیں ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور قبرستان کو پختہ بنانا، قبرستان پر یہ بعض لوگ درخت اگاتے ہیں، قبرستان پر وہ پودے اگاتے ہیں، یہ پودے اگانا، یہ چیز کرنا، یہ چیز بدعتیں ہیں، اس کی دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اگر قبرستان جاتا ہے، کبھی بھی جاتا ہو یا شب برات کو جاتا ہے، تو وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا ہے، وہاں جا کر عبرت پکڑنا ہے، قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے جو مسلمان ہیں، مگر ہاتھ نہیں اٹھانا، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگا کرو، کیونکہ پھر لوگ سمجھیں کہ تم قبروں سے مانگ رہے ہو۔ ہاتھ اٹھائے مگر بس دل میں دعا مانگے، اپنے لیے مانگے، قبر والوں کے لیے مانگے۔
اللہ پاک سے اور اپنی موت کو یاد کرے، عبرت کرے۔ یہ جو پھول پتیاں جو ڈالتے ہیں نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بدعت ہے۔ تو یہ تو قبرستان کا ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس رات کو کوئی خاص حلوہ پکانا، حلوہ پکاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس رات؟ اچھا، تو کوئی حلوہ شلوہ یا کوئی ایسی کوئی چیز پکانا، بریانی، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا پکاتے ہیں۔ کوئی اگر کوئی خاص چیز پکاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ جو عام پکاتے ہو، جو پکانا ہے پکاؤ، حلال چیز میں سے کھاؤ، کوئی خاص چیز پکانے کا وہ نہیں ہے۔ اور تقسیم کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، یہ سب بدعت ہے کہ اس رات کو خاص کر کے سمجھنا کہ بھئی آج رات کو حلوہ پکانا ہے اور تقسیم کرنا ہے، یہ سب بدعت ہے۔ اور پٹاخے پھوڑنا، پھلجھڑیاں سے کھیلنا اور اس قسم کی چیزیں کرنا، یہ سب کے سب خرافات ہیں، بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کی دین میں کوئی اثر نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ تو آدمی اگر دیکھے تو بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے دین میں یہ بے وقوفی کہاں سے ہوگی۔ ہاں، جس کو دین اسلام کی تھوڑی بھی سمجھ ہو، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ اس کا کیا دین سے تعلق ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص چیز پکانا کی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ پکانا ہی نہیں ہے۔ اور خاص جو ہے تقسیم کرنا اس چیز کو، اور پٹاخے پھوڑنا، پھلجھڑیوں سے کھیلنا، راتوں کو جاگنا اس لیے کہ شور شرابہ کریں اور میلے لگائیں اور محفلیں جمائیں، یہ گناہ ہے۔ اچھا، خاص کر کے نوافل جو خاص جو بتاتے ہیں کہ اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 50 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھو، یہ سب بدعت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح آدمی عام نوافل پڑھتا ہے، اس طرح وہ پڑھے گا۔ اب اس کو 10 سپارے پڑھنے ہیں، 5 سپارے پڑھنے ہیں، وہ پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے۔ یہ نہیں کہ 10 سپارے پڑھنے کے چکر میں پھر اس طرح پڑھے کہ الٹا ثواب ملنے کے گناہ ملے۔ باقی یہ جو خاص جو کتابیں چھپاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس طرح 4 رکعت نفل پڑھو، کہ اس طرح جو ہے 50 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھنا پہلی رکعت میں، یہ سب بدعت ہے، یہ سب جو ہے بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے چیزیں حدیث سے۔ عام عبادت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کرو، یہ اچھا۔ مل کے جماعت سے نفل پڑھنا، یہ بھی نہیں ہے، اپنی اپنی نمازیں پڑھو انفرادی طور پر، سب کو بلا کر اکٹھا کر کے جماعت سے نوافل کا اہتمام کرنا نہیں، یہ چیز بدعت ہے۔ جو چیز ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پتہ نہیں، شاید بتیاں بھی لگاتے ہوں، موم بتیاں بھی جلاتے ہوں، چڑھاگا بھی کرتے ہوں، یہ سب کے سب بدعت اور خرافات ہیں۔ تو میں سمیٹ لیتا ہوں موضوع کو کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کو ویسے ہی پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ رمضان کی تمہید ہے، رمضان کے شروع میں آتا ہے، اور شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 یعنی اسلامی کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، اس میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، تو شعبان میں بھی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہوگا۔ پھر خاص 15 شعبان کو، 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی مستحب ہے۔
لیکن نہ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر کبھی زندگی میں کبھی اس رات کو قبرستان چلے جاتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہر شعبان کی 15 راتوں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، عام طور پر قبرستان جاتے رہنا عبرت کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور قبرستان میں جا کر پھول نہیں خریدنے ہیں، وہ جو ہری گھاس بیچتے ہیں وہ نہیں خریدنے ہیں، کسی قسم کا چراغ نہیں جلانا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی چیز نہیں کرنی ایسی۔ وہاں جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے اپنے لیے دعا کرو، قبروں کو، قبر والوں کے لیے دعا کرو، اور اپنی موت کو یاد کرو۔ اور اس رات کو چراغاں کرنا، بتیاں جلانا، خاص حلوے پکانا، اور پھول جڑیوں سے کھیلنا، اور مجلسیں لگانا، اور محفلیں سجانا، اور راتوں کو بیکار باتوں میں جو ہے شغل کرنا، اور پٹاخے پھوڑنا، دھماکے کرنا، یہ سب کے سب خرافات ہیں، بدعت ہیں، گمراہی ہے۔ اسی طرح خاص حیت اور طریقے سے نوافل پڑھنا، کہ سورہ فاتحہ پڑھوں گا، پھر 50 دفعہ یہ پڑھوں گا، پھر 50 دفعہ یہ سورت پڑھوں گا، پھر اس طرح ذکر کروں گا، پھر اس طرح اذکار کروں گا، یہ بدعت ہے، یہ دین سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے کتابوں میں اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ جس طرح نوافل ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، اذکار کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، جتنا کر سکتے ہو، صبح فجر کا اہتمام کرو، وہ تو روزانہ کرنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے۔ پھر 15 شعبان کو روزہ رکھنا وہ بھی مستحب ہے۔ تو الحمدللہ واضح کر دیا ہے، تو آدمی جو ہے جو حدود ہیں اس کے اندر رہے، اور جو حدود ہیں اس سے باہر نہ نکلے، یعنی جو قرآن و حدیث کی حدود ہیں جو ثابت ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو رکھے، اور اس حدود سے باہر نکل کر بدعات، خرافات اور گناہی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی